اچھا یہ بات کہ بھینس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو بھینس کی قربانی کرنا بالکل درست ہے، بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کی قربانی نہیں کی، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں اس وقت بھینس عرب میں موجود نہیں تھی، بعد میں دریافت ہوئی، تو اس کی قربانی بالکل درست ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں بہیمۃ الانعام میں تو بھینس شامل ہے نا، کس نے اس کو بہیمۃ الانعام سے نکالا؟ جب بہیمۃ الانعام میں شامل ہے تو اس کی قربانی بھی درست ہوگی۔ اب چونکہ بھینس کیا ہے ہم یہ دیکھیں گے، جس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں، تو ہم کس سے پوچھیں گے کہ بھینس کیا چیز ہے؟ تو عرب والوں سے پوچھیں گے، عرب لغت دانوں سے پوچھیں گے، لغت والوں سے پوچھیں گے کہ یہ جاموس کیا چیز ہے، کون سا جانور ہے یہ؟ تو عربی لغات یہ بتاتی ہیں کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ آپ کوئی بھی عربی لغت دیکھ لیجئے، لسان العرب دیکھ لیجئے، تاج العروس دیکھ لیجئے، المنجد وغیرہ، فیروز اللغات، آپ ان لغات کو دیکھ لیجئے، تو بھینس کیا ہے؟ گائے کی ایک قسم ہے۔ تو جب گائے کی قربانی درست ہے تو بھینس گائے کی قسم ہے، اس کی قربانی بھی درست ہوگی۔ اب آپ دیکھیں گائے کی کتنی اقسام ہیں، بکریوں کی کتنی اقسام ہیں، کئی ساری اقسام جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں موجود نہیں ہوں گی بکریوں کی، آج وہ موجود ہیں لیکن ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، تو جب گائے کی قسم ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی درست ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں اہل لغت کو دیکھ لیجئے، محدثین کو دیکھ لیجئے، محدثین نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ بھینس گائے کی قسم ہے۔ الاجماع ابن منذر دیکھیے، بھینس کو گائے کی قسم قرار دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں، جب ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، فرماتے ہیں کسی نے اختلاف کیا ہو اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بھی بھینس کو گائے کی قسم مانتے ہیں اور اس کی قربانی کو درست سمجھتے ہیں، مسائل امام احمد۔ اور اس طرح یہ حافظ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھینس کی قربانی میں کسی کا اختلاف مجھے معلوم نہیں، فرماتے ہیں اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ گائے کی قسم ہے، تو جب گائے کی قسم ہے تو اس کی قربانی میں کیا حرج ہے؟ اس طرح امام مالک رحمہ اللہ نے بھینس کو گائے کی قسم قرار دیا، موطئ امام مالک میں دیکھ لیجیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھینس کیا ہے؟ گائے کی قسم ہے، گائے کے درجے کا جانور ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ اور اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی وہ بھی اس کو گائے کی قسم شمار کرتے ہیں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے جب یہ سارے حضرات محدثین کرام اور اہل لغت بھینس کو گائے کی قسم قرار دیتے ہیں، تو جب گائے کی قربانی درست ہے تو بھینس کی قربانی بھی درست ہے۔ اور اسی طرح اہل حدیث مسلک کے جو جید علماء کرام ہیں، جیسے حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب، حضرت فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی درست ہے۔ اور اسی طرح یہ بھینس کی قسم کے اندر اس کو بھی شمار کرتے ہیں۔ فتاوی نظیریہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اہل حدیث مسلک کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جائز ہے، کیونکہ گائے اور بھینس دونوں کا ایک حکم ہے، فتاوی ستاریہ میں۔ اور اسی طرح فتاوی ثنائیہ میں حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب، ان سے جب یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ بھینس گائے کی قسم ہے، یہ علت ہی کافی ہے، لہذا اس کی قربانی درست ہونی چاہیے۔ گائے کی جنس قرار دیا انہوں نے اس کو۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب، حضرت مولانا ابو الحسنات صاحب، اور اس طرح حضرت حافظ زبیر علی زاہی صاحب، یہ حضرات سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس گائے کی قسم ہے، بھینس گائے کی قسم ہے۔ اور زبیر علی زاہی صاحب نے تو اس پر اجماع نقل کی ہے کہ بھینس گائے کی قسم ہے، تو پھر اس کی قربانی میں اشکال میرے حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور محدث العصر حافظ گوندلوی صاحب فرماتے ہیں بھینس بھی گائے میں شامل ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ یہ ہفتے روزہ الاعتصام کے اندر ان کا پورا مضمون دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو
ہاں اگر دیکھیں کوئی آدمی اختلاف سے بچنا چاہتا ہے، نہیں کرتا، ٹھیک ہے نہ کرے، گائے لے لے، اختلاف میں پڑ ہی نہ، گائے لے لے، بیل لے لے، بکرا لے لے۔ لیکن اگر کسی موقع پر ایسا ہے کہ اس کے پاس پیسے گائے بیل کے کم ہیں، بھینس اتنے میں مل جاتی ہے، یا گائے نہیں مل رہی، بیل نہیں مل رہا، تو بھینس کی قربانی بلا جھجک درست ہے، ملے تب بھی درست ہے۔ تو ہاں بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ اختلاف سے بچنا چاہیے، اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے، ایسی باتوں کو لے کر انتشار نہیں پھیلانا چاہیے۔ بہرحال قربانی اس کی بلا جھجک بالکل درست